اور جو انہیں چکروں میں لگا رہے گا نا. کل مجھے کسی نے بتایا ایک آدمی تھا مرتد ہو گیا, اس نے کہا کوئی خدا ودا نہیں ہے, اللہ ہی نہیں ہے, اس کو کیسے سمجھایا. میں نے کہا پاگل ہو گیا, اس کا دماغ کیا ہو گیا ہے. کل مجھے رپورٹ آئی نا, تو اس لیے میں آج اس موضوع پر اتنا زیادہ بول رہا ہوں کہ وہ ڈیفینس میں کوئی لڑکا ہے وہ ایتھیس بن گیا. میں نے کہا ایتھیس وہی بنتا ہے جس کی کھوپڑی بالکل بھی کام نہ کر رہی ہو, بالکل بھی کام نہ. اور یہ دلائل دیکھو کتنے فضول قسم کے دلائل دیتے ہیں. ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں, آپ نے وہ دیکھو, ایک ہوتا ہے ایتھیزم کے خلاف سائنٹیفک طریقے سے بات کرنا, وہ تو سائنسدان مسلمان سائنسدان لوگ کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے دیسی اسٹائل میں بات کرنا, جو 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہو. تو دیسی قرآن دیسی انداز سے بات کر کے سمجھاتا ہے, کیونکہ قرآن کا جو مخاطب ہے وہ سائنسدان نہیں ہے صرف. اس کی میں مثال دیتا ہوں دوبارہ, وہی ڈاکٹر جو ہارمونس کو آگے پیچھے کیا تھا نا ڈاکٹر نے ابھی. اب دیکھو ایک عام دیہاتی آدمی ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا جائے, پہلے پڑھا لکھا کو بھیجتا ہوں, ایک پڑھا لکھا آدمی چلا گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس جس نے کچھ میڈیکل سائنس پڑھی ہے. ڈاکٹر صاحب میں ڈپریشن میں آتا ہوں تو یہ ہوتا ہے, تو مجھے کون سی گولی کھانی ہے. ڈاکٹر اس کو میڈیکل سائنس میں وہی اس ٹرائل سے سمجھائے گا. دیکھیں جب ہمیں اسٹریس ہوتی ہے تو اسٹریس ہارمونس کیا ہوتے ہیں, اوپر جاتے ہیں. جب ہم کوئی لطیفہ سنتے ہیں تو خوشی کے ہارمونس اوپر جاتے ہیں, تو وغیرہ وغیرہ کر کے سمجھائے گا نا, وہ سمجھ جائے گا, پڑھا لکھا آدمی ہے, کچھ ہوتے ہوں گے ہارمونس. لیکن بالکل ہی کو پینڈو دیہاتی چلا جائے, جیسے کہ یوٹیوب پہ لوگوں نے ڈاکٹروں کو بڑی گالیاں دی ہوئی ہوتی ہیں اکثر کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ آسان زبان میں سمجھاؤ کیا کرنا ہے. ڈاکٹر اصل میڈیکل ٹرمز استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ اب وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے جی اسٹریس ہارمونز آپ کے جب یوں ہوتا ہے تو اوپر جاتے ہیں, پھر یہ والے ہارمونز. وہ کہیں گے ہارمونز کیا بلا ہے ڈاکٹر صاحب, میری جب اسٹریس بڑھتی ہے تو کون صاحب اوپر جاتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہو ہارمونز ان کے کوئی کزن ہوں گے کہ جب اسٹریس ان کی بڑھتی ہے تو ہارمون اوپر والی منزل میں چلے جاتے ہیں. ہارمون صاحب کوئی انگریزوں کا نام بھی ہارمونز ہو سکتا ہے نا, اور ہو سکتا ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب کو ٹینشن نہیں ہوتی تو ان کے کزن ہارمون ہوں گے, وہ فوراً کہاں جاتے ہیں. وہ تو یہی سمجھے گا نا. اس لیے کامیاب ڈاکٹر وہ ہے, اچھا ڈاکٹر وہ ہے جو لوگوں کے مینٹل لیول پہ آ کے بات کرے, وہ کامیاب ہے. یہ کمال نہیں ہے کہ آپ میڈیکل ٹرمز میں لوگوں کو سمجھا رہے ہو, اس سے آپ کی اسٹڈی اور ایجوکیشن کا بھرم تو لوگوں پہ بیٹھ جائے گا, لیکن آپ کی تحقیق سے فائدہ مخصوص لوگ اٹھائیں گے, عام لوگ بولو نہیں اٹھائیں گے. تو ہمارے کچھ لوگ ایتھیزم کے خلاف کام کر رہے ہیں, چونکہ ان کا مخاطب ہی پڑھا لکھا طبقہ ہے, تو پڑھے لکھے طبقے میں وہ انہی کی سائنسدانوں کی کتابیں پڑھ کے انہی کی ٹرمز استعمال کر کے ان کو سمجھا رہے ہیں. ادھر یو ایس اے میں ایک مفتی عثمان صاحب ہوتے ہیں, مفتی یاسر صاحب, وہ بڑا اچھا کام کر رہی تھی, وہ کافی ان کے پاس بھی ماشاءاللہ مضبوط نالج ہے. لیکن ایک انداز ہے قرآن مجید کا, کیونکہ قرآن کا مخاطب صرف سائنسدان نہیں ہے, سائنسدان تو دنیا میں بہت تھوڑے ہیں نا. قرآن کا مخاطب ہر شخص ہے, عرب کے بدو بھی ہیں اس میں, بالکل جو لکھنا پڑھنا الف اور با کا فرق نہیں جانتے تھے, اے بی سی ڈی نہیں جانتے تھے وہ. تو قرآن کا مخاطب ہر طبقہ ہے, اس میں سائنسدان بھی آ رہے ہیں اور اس میں ان پڑھ لوگ بھی آ رہے ہیں. تو قرآن جو ایتھیزم کے خلاف بات کرتا ہے وہ 2 اور 2 4 کی طرح ایسی آسان مثالیں دیتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو ڈاروین کی تھیوری بہت اچھے طریقے سے پڑھے ہوئے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہر ایک اس کا مخاطب ہے. وہ مثال دیتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ابے بھائی یہ اونٹ کیسے بن گیا, صحیح ہے نا. اب ڈاروین سے آپ جا کے پوچھو گے نا ڈاروین کیا ہے ایکچولی, لیکن جب آپ کی جو نیچر کی آواز ہوگی بولو گے بھائی یہ ریگستان کے لیے اتنا خوبصورت جانور, فطرت کو اتنی سمجھ تھی یار, بندر اور یہ جو مختلف جرثومے ہیں ترقی کرتے کرتے ریت میں اس کے پاؤں نہیں دھستے, ایسا فلیٹ بنا دیا اس کو, تو اسی کے فلیٹ فٹ کیوں ہیں. جو فلیٹ فٹ والا آرمی میں بھرتی نہیں ہو سکتا, لیکن ریت میں بھی نہیں چل, ریت میں فلیٹ فٹ والا ہی چلے گا, ٹھیک ہے نا. اونٹ کے اللہ نے کیا بنا دیے, تلوے بالکل پلین کر دیے, اور اس کی گردن اتنی لمبی, کانٹے کھا سکتا ہے وہ, ہر جانور کانٹے نہیں کھا سکتا. پانی اسٹور کر لیتا ہے کیونکہ ریگستان میں پانی نہیں ہے. پھر پانی کی خوشبو بہت دور سے سونگ لیتا ہے کیونکہ ریگستان میں پانی کم اور دور دور, تو چشمے وشمے تو ہے نہیں ریگستان میں, تو پانی کو سونگنے کی صلاحیت رکھتی جو کسی جانور میں نہیں ہے. پھر خوراک ریگستان میں بہت کم ہوتی ہے, تو اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تیری خوراک کے میں نے ذخیرے بنا دیے, چند دن کھائے گا, کئی ہفتوں بھوکا رہے گا. وہ ایک ایک چیز اس کی ایسے مینٹین کی ہے کہ باقاعدہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا, جیسے بڑی کمپنی آپ سے پوچھ رہی ہو بھائی آپ کو جو گاڑی چاہیے سرد علاقوں کے لیے چاہیے یا گرم علاقوں کے لیے. آپ نے کہا بھائی میری گاڑی جو ہے نا کراچی جو جیکب آباد کی گرمی میں چلانی, تو پھر کمپنی اس حساب سے ٹائر بنائے گی, انجن کو اسی حساب سے رکھے گی کہ گرم نہ ہو جلدی,